الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا أفضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم صدق اللہ العظیم۔ معزز حجاج اکرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حج کی جو سعادت نصیب ہوئی اور آپ نے تمام مناسک حج مکمل کر لیے، اور ان تمام مناسک حج کی ادائیگی کے بعد آپ 12 یا 13 تاریخ کو مکہ مکرمہ واپس آ گئے ہیں، اس پر ہماری طرف سے بہت مبارکباد قبول فرمائیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مناسک کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس حج کو، اس عبادت کو، اس عمل کو، اس فعل کو آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، ہر چیز کے لیے باعث خیر و برکت، باعث رحمت بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے لیے آپ کے حج کو باعث رحمت اور باعث خیر و برکت بنائے۔ یہ یقیناً آپ نے پورے قوم کی ایک نمائندگی کی ہے۔ وہاں آپ نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر، وہاں آپ نے منی میں قیام کر کے آپ نے صرف اپنی نمائندگی نہیں کی ہے بلکہ اس پورے ملک پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اور یقیناً آپ نے اس کردار کا مظاہرہ کیا ہے جو میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی، یہ بات کہ حج اس طرح سے سر انجام دیں کہ لوگ مثالیں دیں کہ حج کرنا ہے تو پاکستانی حجاج کی طرح حج کرو۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے اسی طرح حج کیا ہوگا، اور اس طرح حج کر کے آپ نے اپنے نہ صرف یہ کہ اپنے عبادت کو، اپنے اس عمل کو، اپنے اس فریضے کو بہت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا ہوگا، بلکہ اس ملک کی سفارتکاری کا بھی ایک بہترین فریضہ سر انجام دیا ہوگا، اور بہت خوبصورت سفارتکاری آپ نے اس ملک سے کی ہوگی، ایک بہت خوبصورت امیج آپ کو دیکھ کر لوگوں کو بنا ہوگا۔ اب 13 تاریخ کو مکہ مکرمہ واپسی کے بعد آپ کو کچھ دن مکہ مکرمہ میں قیام کرنا ہوگا۔ اس مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد آپ کے لیے 2 شکلیں ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ مدینہ منورہ حج سے پہلے آ گئے ہیں ہو کر، ان کو اس کے معنی یہ ہے کہ اب واپسی کی تیاری کرنی ہے، انہیں جدہ آنا ہے اور جدہ آ کر اپنے وطن واپس آنا ہے۔ اور جو لوگ حج سے فارغ ہو کر آئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حج کے بالکل قریب مکہ مکرمہ پہنچے تھے پاکستان سے، ان کے لیے مدینہ منورہ کا سفر اب حج کے بعد ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جو لوگ حج کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں، انہیں مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع نہیں ملتا، مدینہ منورہ سے ہی براہ راست ان کی روانگی جدہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب یہ جو مکہ مکرمہ کا یہ جو آپ کا قیام ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ الوداعی قیام ہے۔ یہاں اب آپ کے لیے 2 دن، 4 دن، 8 دن، 10 دن جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے الوداعی دن ہیں، اور آپ کو اسی جذبے کے ساتھ رہنا ہے کہ اب چند دنوں کے اندر مجھے یہاں سے نکلنا ہے، چند دنوں کے اندر مجھے اس حرم سے، اس گھر سے، اس بیت اللہ سے جدائی کا غم برداشت کرنا ہے۔ یہ کتنا سخت وقت ہوگا کہ مجھے اس بیت اللہ سے، اس حرم کی دیواروں سے، اس حرم کے در و دیوار سے، اس حرم کے فرش سے، اس زمزم سے، ان ساری چیزوں سے، اس صفا سے، اس مروہ سے، ان مناظر سے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے اس مناظر سے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں کے اس منظر سے اب نکلنا ہوگا، اور نکل کر مجھے اس سے رخصت ہونا ہوگا۔ یہ ایک بڑا مشکل لمحہ آپ سمجھ لیجئے کہ حاجی کے لیے ہوتا ہے، اور بڑا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا عجیب و غریب سا کہ ایک طرف تو اسے یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ میں اب اپنے گھر واپس جاؤں، اپنے بچوں میں واپس جاؤں، اپنے وطن واپس جاؤں، اور ایک طرف اسے یہ لمحہ بے چین کی بھی کیے دیتا ہے کہ اب مجھے اس حرم مکی سے جدائی کا برداشت کرنا ہوگا لمحہ۔ تو لہٰذا اسی جذبے کے ساتھ آپ کو یہ دن گزارنے ہیں، جتنے بھی دن آپ کے پاس ہیں۔ اور جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا وقت بازاروں کے اندر شاپنگ میں ضائع کریں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاریں۔ شاپنگ بھی کریں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اعزہ کے لیے تحائف خریدیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ آپ اتنے لمبے اور اتنے پرسعادت سفر کے اوپر گئے ہیں، ایسی خوبصورت جگہ پر، ایسی بابرکت جگہ پر گئے ہیں، اس بابرکت جگہ سے اگر کچھ چیزیں لے کر آپ اپنے بچوں کے لیے آتے ہیں تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ برکتیں وہاں سے لے کر آئے ہیں، اور ان برکتوں میں آپ نے اپنے بچوں کو بھی حصے دار بنایا ہے۔ تو اس لیے
میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل شاپنگ نہیں کرنی چاہیے اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو 1 ریال کی بھی شاپنگ نہیں کی. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعتدال اپنے مزاج کے اندر قائم رکھیں. حج جو ہے وہ اسی طرح کے اعتدال کو ہمارے مزاج کے اندر پیدا کرتا ہے. لہٰذا ان الوداعی دنوں میں آپ یہ کام بھی کریں، لیکن یہ اس کام کے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارا ہی وقت اب بازاروں میں گھوم پھر کر گزاریں. آپ حرم میں بھی آئیں، طواف بار بار کریں. طواف وداع یہ ایک واجب چیز ہے. طواف وداع کے بغیر وہاں سے نکلنا مکہ مکرمہ سے جائز نہیں ہے. اس لیے طواف وداع کا مطلب کیا ہے؟ طواف وداع کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طواف اس نیت سے کر لیں کہ یہ طواف وداع ہے. اور وہ طواف وداع آپ کے قیام سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے یعنی روانگی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ طواف وداع آپ جب طواف وداع کی نیت سے کر رہے ہیں تو واقعتاً آپ کے دلی جذبات اور احساسات وہی ہونے چاہیے جو ایک الوداعی لمحات کے ہوتے ہیں. جیسے آپ کا کوئی بہت محبوب دوست ہے، جیسے آپ کا کوئی بہت محبوب عزیز ہے اور آپ اس سے اب جدا ہونے والے ہیں. آپ سفر پر جا رہے ہیں یا وہ سفر پر جا رہا ہے اور آپ کو اس کی جدائی کا ایک لمحہ بے چین کیے دے رہا ہے، آپ کو شاق کیے دے رہا ہے. اسی جذبے کے ساتھ آپ وہاں طواف کا طریقہ تو وہی ہوگا جو طواف زیارت کا تھا، یا عمرے کا آپ نے طواف کیا یا ویسے آپ نے نفلی طواف کیے، وہی طریقہ کار بالکل ہوگا. اور اس طواف کے ساتھ سعی نہیں ہوتی، صرف طواف ہوتا ہے. لیکن اس طواف کے بعد جب آپ نکلیں گے حرم سے، یعنی خانہ کعبہ سے جب آپ نکلیں گے، تو وہ کیفیت جو ہے وہ بڑی عجیب ہوگی کہ وہ مڑ مڑ کے دیکھنا کعبے کو، بار بار آپ مڑ مڑ کے اس کعبے کو دیکھیں گے. حرم سے نکلتے ہوئے آپ کے اوپر گریہ طاری ہوگا، آپ رو رہے ہوں گے زار و قطار، اور واقعتاً اس کو بار بار ایسی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ مجھے پتہ نہیں اب کب نصیب ہوگا اس حرم کی زیارت کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرم کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، طواف بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. لیکن بہرحال اس جذبے کے ساتھ آپ کو نکلنا ہوگا کہ جیسے آپ خود تو آ گئے ہیں لیکن آپ کا دل ابھی وہیں لٹکا ہوا ہے، وہیں اٹکا ہوا ہے. وقلبہ معلق بالمسجد، کہ مومن کی نشانی تو یہی ہوتی ہے نا کہ اس کا دل مسجد کے اندر لٹکا اور اٹکا رہتا ہے. اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کی سوچیں ساری اسی مسجد سے وابستہ ہوتی ہیں. تو اپنا دل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ اپنا دل وہیں اٹکا کر آ گئے ہیں، وہیں کہیں کوئی کسی کھونٹی کے اندر لٹکا کر آ گئے ہیں. آپ خود تو آ گئے ہیں لیکن آپ کا دل وہیں ہے. اس جذبے کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اور پھر وہی بات کہ دعائیں مانگیے، اللہ کا شکر. ان دعاؤں میں جو سب سے زیادہ جو چیز جو نمایاں ہونی چاہیے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کا خوب خوب شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت، اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی، اللہ نے آپ کو یہ حسن و خوبی کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ کا اس پر شکر ادا کیجئے. اللہ سے یہ دعائیں مانگیے کہ اے اللہ اس دوران میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دعا کی قبولیت کا یہ ضروری مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز آپ کو مل جائے جو اللہ سے آپ نے مانگی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے. آدمی یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی اور مجھے وہ چیز نہیں ملی جو میں نے اللہ سے مانگی تھی، لیکن اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے اس سے بہتر چیز اس کو دے دی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کے لیے آخرت کا ایک ذخیرہ رکھ دیتا ہے. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا کی کتنی کوئی بڑی سے بڑی نعمت ہو، دنیا کی کوئی کتنی بڑی سے بڑی دولت ہو، وہ آخرت کی کسی نعمت کے مقابلے میں، کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے مقابلے میں بھی مچھر کے پر کے برابر ہے. اس لیے اگر اللہ نے آپ کو دنیا میں کوئی نعمت نہیں دی جو اللہ سے آپ نے مانگی تھی تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، آپ کی دعا رد ہو گئی اور آپ شکوے شکایت شروع کر دیں، پتہ نہیں میری تو دعائیں قبول ہوتی ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ دعائیں آپ کی ساری قبول ہو رہی ہوں اور ساری کی ساری آخرت کے لیے جمع ہو رہی ہوں. یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فانی چیز دینے کے بجائے ایسی چیز دے گا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، جو دائمی رفاقت کے ساتھ ہوگی. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگیے کہ اے اللہ میری ساری دعائیں قبول فرما لے. اب وہ اللہ کے
شایع نشان ہے، اللہ کے قدرت اور اللہ کے علم کے موافق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے جو بھی عطا فرما دے، ان بندے کو اس پر راضی اور اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ وہ دنیا میں عطا فرما دے تب بھی راضی ہو، وہ دنیا میں نہ عطا فرمائے آخرت کے لیے رکھ لے تب بھی اس کے لیے راضی ہو، وہ وہی چیز دے دے تب بھی راضی ہو، اس سے بہتر چیز دے دے تب بھی راضی ہو۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ، ان التجاؤں کے ساتھ، ان تمناؤں کے ساتھ، ان آرزوؤں کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوئیے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ اے اللہ مجھے دوبارہ یہاں کی حاضری نصیب فرمائیو، مجھے دوبارہ اے اللہ یہاں کی حاضری، میرے بچوں کو بھی یہاں کی حاضری نصیب فرمائیو۔ ان جذبوں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ اس حرم مکی سے یہاں سے آپ کا رخصت ہونا ہے۔ آئندہ گفتگو میں ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔